اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الفی مدد انگلٹر۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت معتبر اور پاک کلام بیان کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ اس پہ عمل کیجیے گا۔ میرے پیارے بھائی بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ ایک مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شکایت پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے کھجور کے باغ کی چار دیواری بنا رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک پڑوس کے ایک شخص کا درخت کھجور کا وہ بیچ میں آ گیا ہے، اور میں نے اس کو پیغام بھیجا اور اس کو بلایا، اور وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ درخت مجھے چھوڑ دو تاکہ میری چار دیواری سیدھی ہو جائے میرے باغ کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ تم یہ درخت مجھے بیچ دو، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانا۔ جب اس نے یہ شکایت کی آقا دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو وہ درخت کا مالک تھا اس کو بلا بھیجا، چنانچہ وہ حاضر ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بھائی یہ تمہارا درخت جو ہے، یہ شخص چار دیواری اپنی باغیچے کی بنا رہا ہے، اس کے بیچ میں آ گیا ہے، تم اس کو دے دو۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ دوبارہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ وہ درخت تم اس پہ بیچ دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک ایسا اللہ تعالیٰ درخت دے گا جو پھلدار ہوگا، اور اس کا سایہ اتنا ہوگا کہ 100 سال تک گھوڑا جو ہے وہ گھوڑا سوار اس پہ دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود اس شخص نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں بیچوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یہ بات دہرائی اس کے سامنے، لیکن وہ انکار کر گیا۔ چنانچہ مجلس میں بیٹھا ہوا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ کھڑے ہو گئے، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درخت اگر میں خرید لوں اور میں اس شخص کو جو چار دیواری بنا رہا ہے اس کو میں دے دوں، مفت دے دوں، تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہیں جنت میں ایک ایسا ہی درخت ملے گا کہ جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑے گا اور اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایسا پھلدار درخت تمہیں ملے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے جب اس نے سن لیا، آپ سے نے یہ بات رپیٹ کی، تو ابو درداء نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے میرا باغیچہ دیکھا ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، ایک محل بنا ہوا ہے اس میں، اور خوبصورت چار دیواری ہے اس کی۔ تو وہ شخص جو انکاری تھا وہ کہنے لگا کہ تمہارے باغیچے کو کون نہیں جانتا، وہ تو اتنا مشہور ہے کہ دور دور سے بیپاری یہاں آتے ہیں، پھل کھاتے بھی ہیں اور خریدتے بھی ہیں، اور چار دیواری کتنی خوبصورت ہے۔ چنانچہ اس نے اس کو آفر کی کہ تم جو ہے یہ باغیچہ لے لو اور یہ درخت مجھے دے دو۔ تو وہ جو ہے وہ شخص آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا باغیچہ ہے جس کی خوبصورت چار دیواری ہے، 600 کھجور کے درخت ہیں، اور میٹھا کنواں بھی ہے، اور بہترین محل ہے اس میں بنا ہوا، یہ کیسے مجھے دے گا؟ بہرحال وہ سودا ان کا ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے ابو درداء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کیا اب مجھے جو ہے اب یہ سودا ہو گیا ہے تو کیا اب مجھے وہ درخت مل جائے گا جو جنت میں ہے، جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑے اور اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو مجلس میں ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری کرتے ہوئے فرمایا ابو درداء، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ایک درخت کے بدلے 600 درخت دیے ہیں، میٹھا کنواں بھی دے دیا، محل بھی دے دیا، تو جنت میں 600 ایسے ہی پھلدار درخت ہیں تمہارے لیے جن کا اتنا بڑا سایہ ہوگا،
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ درخت جو ہے جو تمہیں جنت میں اللہ رب العزت نے جو قادر ہے مالک مطلق ہے اس نے جو دیے ہیں تو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، اتنا پھلدار درخت جو ہے وہ تمہاری قسمت میں لکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ابو دادا جو ہے خوشی سے نہال ہو گئے، اور پھر آپ سے سب نے یہ بات 2 دفعہ سنوائی۔ اس کے بعد ابو دادا اپنے گھر کی طرف گئے، خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے تھے، تو جاتے ہی انہیں باہر سے ہی نعرہ لگایا، اپنی بیوی کو کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے اپنا یہ گھر محل اور کھجوروں کا باغ سب کچھ جو ہے خوبصورت 4 دیواری کے سمیت بیچ دیا ہے۔ تو وہ دل میں کہنے لگی کہ یہ تو بہت بڑا سوداگر ہے اور گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتا۔ تو وہ بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا کہ ابو دادا تم نے کتنے میں بیچا ہے؟ تو ابو دادا نے فرمایا کہ مجھے جنت میں ایک ایسا درخت، یعنی ایسا درخت اور ایسے کئی درخت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا جو پھل سے لدے ہوئے ہیں، اور بہت تو بیوی بہت نیک دل خاتون تھی، اس نے بھی نعرہ لگایا اور خوش ہوئی، کہنے لگی ابو دادا تم کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ تم پہ اور ہم سب پہ رحم فرمائے۔ دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے تھے، اپنی جان چھڑکتے تھے، مال و دنیا خرچ کر دیتے تھے اللہ کو رسول خوش کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بات جو ہے یہ جذبہ ہم لوگوں میں پیدا ہو جائے، اور ہم اللہ کی راہ میں اپنی پیاری پیاری چیزیں خرچ کریں، اور آخرت کا سودا کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اور دل کھول کے جو ہے غریبوں مسکینوں کو دیں، اور اپنے یہ خیال نہ کریں کہ ہمارا کیا بنے گا، اللہ وارث ہے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ دینے والا ہے، تو کسی چیز میں کمی نہیں آتی۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو اللہ 70 گنا اس کو دیتا ہے، بلکہ 700 گنا تک دیتا ہے۔ تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو خیرات اور صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔